اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن ان کے طریقے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کافی ہٹ کر حج ہوا کرتا تھا، اور حج کے بعد یا حج کے دوران جو صفا و مروہ کی سعی ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاں ہوا کرتی تھی۔ تو بعض مسلمان اس وقت بھی صفا و مروہ کی سعی کو درست نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ کفار نے صفا و مروہ کی پہاڑی پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر انہوں نے بت رکھا تھا جس کا نام تھا عیساف، اور وہ مروہ پر ایک بت رکھا تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ اور انصار یعنی مدینہ منورہ سے جو لوگ اس وقت آتے تھے وہ تو بالکل بھی صفا و مروہ کی سعی کو درست نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ مدینہ والے وہ منات بت کو مانتے تھے، عیساف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے، منات ان کا بت تھا۔ تو اسلام کے بعد بھی لوگ اس حوالے سے شاکی تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو چونکہ بتوں کی یادگار ہے تو اس لیے صفا و مروہ کی سعی جائز نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، صفا و مروہ اس کی سعی کیا کرو، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرہ علامت کو کہتے ہیں۔ وہ احکامات دین کے جو دین کے لیے ایک بطور علامت سمجھے جانے لگے ہوں اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں، جیسے اذان ہے، حج ہے، تو دیگر کچھ احکامات ہیں کہ جو شعائر اللہ میں سے کہہ رہے۔ صفا و مروہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے، حج کے تقریباً تمام ارکان یہ شعائر اللہ میں سے، تو یہ بھی انہی میں سے ہی ہے، اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہے یا اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، بلکہ عین ثواب کا کام ہے اور حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ تو اس کی سعی کیا کرو۔ ہاں باقی یہ الگ بات ہے کہ جو بت رکھے ہوئے ہیں وہ بت رکھنا غلط ہے، بت ہٹا دیے جائیں، جس طرح خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے تھے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ صفا و مروہ بھی یہ ارکان حج میں سے ہے، یعنی حج کے اعمال میں سے ہیں، اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اور اس کو تم برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی کار ثواب ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے۔ فمن حج البیت، تو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کا طواف کرنے میں، ان دونوں کا چکر لگانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے اور واجب ہے صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر دم لازم ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوشی سے بھلائی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے قدردان ہیں اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شاکرن کی نسبت بندے کی طرف ہو
تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے قدردان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان اعمال کی بڑی قدر کرنے والے ہیں، اور ہر بات جاننے والا بھی ہے کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ تو جو کام تم اللہ کی مان کر اور اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اس سے پہلے اگرچہ تمہاری طبیعت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ صفا و مروہ پر سعی کر لیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے تم صفا و مروہ کی سعی کرتے ہو، تو اس عمل کی اللہ قدر بھی کریں گے، اور یہ عمل اللہ کے علم میں بھی ہے۔ اگلی آیات سے علماء یہود کو تنبیہ کی گئی ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی تحویل قبلہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ یہود کے جو علماء ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، لیکن وہ چھپا رہے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ یہاں اس عمل پر نکیر کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ حق بات کا چھپانا یہ سخت جرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، حق بات کو چھپانا، جو کہ علماء یہود کا یہ کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سئل عن شیء یعلمہ، کہ جس شخص سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کو وہ جانتا تھا، دین کا کوئی مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ جانتا تھا لیکن وہ اس کو چھپا لے، دین کے مسائل لوگوں تک نہ پہنچائے، اس کو چھپا لے، تو یوم القیامت بلجام من نار، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علم کا چھپانا یہ بہت سخت جرم ہے، کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اور وہ ایسے احکامات میں سے ہیں من البینات والہدا، جو ہدایت کے احکامات میں سے ہیں اور اللہ کے واضح احکامات میں سے، یہ نہیں کہ کچھ پیچیدہ احکامات میں سے ہیں کہ عام آدمی کو اگر آپ وہ احکامات بیان کریں گے تو عین ممکن ہے کہ عام آدمی ان احکامات کو نہیں سمجھے گا اور وہ کنفیوز ہو جائے گا، اور دین کے معاملے میں وہ شکار ہو جائے گا، کسی اشکالات کے شکار ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ مسئلہ ان لوگوں کو نہ بتائیں، یہ پھر علم کے چھپانے میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو واضح احکامات ہیں اور ہدایت کے احکامات ہیں، ان احکامات کو نہیں چھپانا چاہیے، اور یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، جو کہ علماء یہود کا کام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدا، وہ واضح احکامات اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے اتاری ہیں، یعنی تورات میں جو ہم نے اتاری ہے، انجیل میں جو ہم نے اتاری ہے، ان احکامات کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان احکامات کو واضح طور پر بیان کر لیا تھا لوگوں کے سامنے، فی الکتاب، اس کتاب میں، کہ تورات میں اور انجیل میں واضح طور پر وہ احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے، اور ان احکامات میں سے یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور آخری نبی کے آئیں گے اور اسے ایک کتاب دی جائے گی، ایک نئی شریعت دی جائے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، اور اس کا ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا سب۔ یہ واضح طور پر یہ بتا دیا گیا، لیکن وہ اس بات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتے ہیں۔ ویلعنہم اللاعنون، اور تمام مخلوق بھی ان پر لعنت کرتی ہے، کہ اللہ کی بھی ان پر لعنت ہے اور تمام مخلوقات کی۔ لاعنون سے، لاعنون کا معنی ہے لعنت کرنے والے۔ اس سے بعض مفسرین نے
انسان کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں روئے زمین پر وہ مراد لیے، لیکن مراد یہی ہے کہ تمام مخلوقات، اللہ بھی ان کی بھی ان پر لعنت ہے اور تمام مخلوقات کی بھی ان پر لعنت۔ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دور وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معین شخص پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ جتنا بڑا کافر ہو، لیکن اگر آپ کو اس کے کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو آپ متعین کر کے اس پر لعنت نہیں کر سکتے کہ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں عمومی لعنت کی جا سکتی ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے اس پر لعنت، لیکن نام لے کر لعنت نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو جائے، جیسا کہ ابو جہل ہے، اس کا یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ وہ کافر مرا ہے، یا جس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ کفر پر مرے گا، جیسے ابلیس شیطان ہے کہ یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کفر پر مرنا ہے، تو ابلیس لعین ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جیسے ابو لہب ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں اس کے کفر پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ کسی خاص آدمی پر لعنت کرتے ہیں جو کافر ہوتا ہے، تو اس پر بھی یہ لعنت شرعاً جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو کر مرے۔ یہاں تو مخالف مسلک والے پر لعنت کی جاتی ہے، باوجود یہ کہ اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ مخالف مسلک والا جس پر آپ لعنت کر رہے ہیں، کیا اس کے کفر کا بھی آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ ان کے علماء سے پوچھا جائے، بڑے علماء سے، دارالافتاء سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تقریروں میں کہیں گے ہاں فلاں پر لعنت، فلاں ملعون۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کسی متعین شخص پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا کافر ہو، کیونکہ کون شخص کفر پر مرے گا یہ یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا وحی کے ذریعے سے کہ یہ کفر پر مرے گا، لیکن ہمیں تو کسی بھی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ہمیں کسی طور پر بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص کفر پر مرے گا، لہٰذا کسی شخص پر نام لے کر کسی شخص پر لعنت کرنا، اور خصوصاً جو بعض لوگ بغیر توجہ کے، خصوصاً خواتین کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ لعنت کا جو لفظ استعمال کرتی ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لفظ ما یلفظ من قول، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے ایک لفظ نکالتے ہیں لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کرتا ہے کہ اس سے وہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے لیکن اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو یہاں پر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو تعین کیے بغیر، تو جو کوئی اللہ کی احکامات کو چھپائے گا باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے اور وہ احکامات واضح احکامات میں سے ہیں اور ہدایت کے احکامات میں سے ہیں، اور وہاں کوئی دوسرا عالم بھی نہیں ہے جو احکامات کو بتا رہا ہو، تو پھر جو ہے نا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی